اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں آپ سے آپ کا ہی استاد محمد مقبول ملک مخاطب ہوں۔ مخاطب ہوں میں اپنے 10th کلاس کے بچوں سے۔ پیارے بچوں، آپ نے کئی ایک نظمیں اس کتاب میں پڑھی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے نعت بھی اس میں پڑھی ہے، اور دوسری نثر جو اس میں ہے وہ بھی آپ نے کئی ایک ابھی تک پڑھی ہے۔ تو آج ہم ایک نظم ہی آپ سمجھے اس کو، لیکن ایک الگ فن مرثیہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بالکل اپنے ذہن کو میری طرف، اس ویڈیو کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرو گے، تبھی آپ کے لیے ویڈیو فائدہ مند ہوگا۔ تو آئیے پیارے بچوں، ہم اسی کی طرف جاتے ہیں کہ مرثیہ ہوتی کیا ہے۔ مرثیہ یہاں میں نے بنایا، یہ ایک سرکل کھینچا ہے۔ اگر ان نکات کو آپ زبانی یاد رکھو گے تو آپ کو کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ آپ خود پھر ان الفاظوں کا سہارا لے کر مرثیہ پر بحسن خوبی ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ غرض کہ اگر آپ تھوڑا سا توجہ اس دائرے کی طرف دو گے، اور پھر جو دائرے کے باہر ایروز دے کر میں نے یہ الفاظ، موٹے موٹے الفاظ کہ مرثیہ میں کیا ہوتے ہیں، کن چیزوں پر مشتمل یہ مرثیہ ہوتی ہے، تو کوئی دقت نہیں ہوگی آپ کو یہ خود نوٹ لکھنے میں۔ تو پیارے بچوں، میں کیمرہ ساتھ لیتا ہوں، اسی بورڈ پر میں اس کیمرے کو فوکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہوگی اس کو دیکھنے میں یا پڑھنے میں۔ دیکھیے بچوں، مرثیہ کیا ہوتی ہے۔ مرثیہ بھی ایک نظم ہوتی ہے۔ مرثیہ میں کیا ہوتا ہے، یہ مرثیہ ایک وفات ہوئے شخص کے متعلق کہی جاتی ہے، یعنی مرنے والے کے اوصاف اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مرثیے میں جیسے کہ آپ یہاں دیکھتے ہو، مرنے والے کے اوصاف اس مرثیے میں بیان کیے جاتے ہیں، اور مرثیہ جو مرثیہ نگاروں نے لکھی ہیں وہ اکثر شہدائے کربلا کے متعلق لکھی ہیں، شہدائے کربلا کے متعلق لکھی ہیں۔ جو مرثیے دوسرے لوگوں کے بارے میں لکھی جاتی ہیں وہ ان مرثیوں کو شخصی مرثیے کہتے ہیں۔ وہ مرثیے یعنی جو دوسرے لوگوں کے بارے میں، دوسرے لوگوں کی وفات کے بعد جب ان کے بارے میں لکھی جاتی ہیں تو وہ یہ مرثیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انہیں شخصی مرثیے کہے جاتے ہیں، یا وہ کہلاتی ہیں شخصی مرثیے۔ اس مرثیے کی شکل متعین نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کی کوئی شکل مقرر نہیں ہوتی ہے کہ کتنی اس کی لمبائی ہو، یعنی اس کی وہ شکل متعین نہیں ہوتی ہے مرثیے، جب ایک مرثیہ نگار مرثیہ لکھتا ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے اس میں، یہ مرثیے جو ہوتی ہیں اس کا ہر بند 3، 4، 5 اور 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 3، 4، 5 اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی یہ مرثیے لکھی جاتی ہے۔ اور
ان مرثیوں میں جو اشعار لکھے جاتے ہیں ان کی تعداد بھی مقرر نہیں ہوتی ہے، یعنی ان کی تعداد مقرر نہیں ہوتی کہ کتنی تعداد میں ہم یہ اشعار لکھیں، کوئی حد مقرر نہیں ہے ان اشعاروں کو مرثیے میں لکھنے کی۔ اور جو شہدائے کربلا کے متعلق مرثیے لکھے گئے ہیں ان میں اجزائی ترکیبی کا بھی خیال مرثیہ نگار کی طرف سے خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ اجزائی ترکیبی، کس ترکیب سے ہم اس مرثیے کو لکھیں، اس میں کیا کیا ہوتی ہے، کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے چہرہ، یعنی پہلے چہرہ ہوتا ہے اس میں، یعنی تمہید شروع کیسے کریں، تو پھر دوسرا ہوتا ہے اس کا اجزاء جز سراپا، اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس سراپے میں جو دوسرا اس کا ہے اس میں اس فوت ہوئے شخص کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو کربلا ہی کے متعلق مرثیے لکھے گئے ہیں مرثیہ نگاروں کی طرف سے، تو اس میں کیا کیا جاتا ہے سراپا میں، اس میں اس شہید کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، یعنی جس نے میدان کارزار میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے تو اس میں یہ مرثیہ نگار جو ہوتے ہیں وہ اس میں وہ اوصاف بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جز ہے اس کا اہم جز، وہ ہے رخصت۔ رخصت ایک اور جز ہے اس میں۔ رخصت میں کیا کیا جاتا ہے، اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے یعنی حضرت امام حسین اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یعنی رخصت میں جب وہ رخصت ہوتا ہے اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے، اپنی عورتوں سے یا دوسرے جو معصوم ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو اس رخصت میں وہ منظرنامہ اس کی عکاسی کی جاتی ہے مرثیہ میں۔ اور اگلا جز کیا ہے اس کا، آمد۔ آمد کیا ہوتی ہے، اس جو آمد اس کا جو جز ہے، یہ دوسرا جز آمد میدان جنگ کی منظر کشی، گھوڑے اور ہتھیاروں کی مبالغہ آمیز تعریف ہے۔ اس میں مبالغہ آمیزی سے کام لیا جاتا ہے، یعنی جو ہتھیار ساتھ ہوتے ہیں ان کے، یعنی امام حسین اور جو دوسرے اس کے ساتھی ہوتے ہیں ان کی مبالغہ آمیزی سے کام لیا جاتا ہے کہ ہتھیاروں کی یعنی بڑی تعریف ان کی جاتی ہے، حد سے زیادہ ان کی تعریف کی جاتی ہے، بڑی تعریف ان کی جاتی ہے۔ یہ ایک اور جز ہے اس کا آمد۔ پھر ہے ایک اور جز اس کا، وہ ہے رجز۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس میں مرثیہ نگار کس بات کا خیال رکھتا ہے، اس میں اس کے خاندان کی بہادری اور مہارت بیان کی جاتی ہے۔ یعنی رجز میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہادری اور مہارت بیان کی جاتی ہے۔ پھر ہے اگلا جز اس کا، یہ ہے جنگ۔ اس میں اصلی جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے، یعنی اس حصے میں جنگ میں منظر کشی کی جاتی ہے، یعنی کیا سما ہوتا ہے جب جنگ شروع ہوتی ہے، جب جنگ چھڑ جاتی ہے۔ تو پھر ہے اگلا جز اس کا، وہ ہے شہادت۔ شہادت میں کیا ہوتا ہے، اس میں اس ہیرو کی شہادت کا منظر بیان کیا جاتا ہے، اس کی شہادت بیان کی جاتی ہے۔ تو پھر ہے اگلا جز اس کا، وہ ہے اگلا جز اس کا ہے وہ بین ہے۔ بین اگلا جز ہے اس کا۔ اس بین میں کیا کیا جاتا ہے، یہ آخری حصہ ہوتا ہے اس مرثیہ میں۔ اس آخری حصے میں شہید کی خوبیاں مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی اس بین میں کیا کیا جاتا ہے، اس میں اس شہید کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہیں، یعنی کس میں، اس بین میں۔ اور پھر یعنی اس میں وہ جو ماتم، آوازاری، نواخانی وغیرہ کرتے ہیں وہ اسی جز میں آتی ہیں، کس بین جز میں۔ تو یہ جو مرثیہ ہے اس کے جو مشہور و معروف مرثیہ نگار ہیں ان میں میر ببر علی انیس ہے، میر ببر علی انیس، اور دوسرا ہے جو معروف مشہور مرثیہ نگار ہے، دوسرا ہے مرزا سلامت علی دبیر،
مرزا سلامت علی دوبیر ہے، جو یہ دوسرا معروف مشہور مرثیہ نگار۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کلپ کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو جاؤ گے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ ایک بار آپ کو یہ چیزیں آئیں گی تو پھر آپ بڑی آسانی کے ساتھ مرثیہ پر ایک نوٹ لکھ سکتے ہو، بغیر زبان یاد کیے ہوئے۔ صرف ان الفاظ کا آپ نے سہارا لینا ہے، انہی الفاظ کی رہل سہل آپ نے کرنی ہے، انہیں ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، تو پھر آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی یہ نوٹ یعنی مرثیہ پر نوٹ لکھنے میں۔ تو پیارے بچوں، آج اتنا ہی کافی ہے، تو کل تک کے لیے مجھے یعنی اپنے استاد کو اجازت دیجیے، تو رہیے سلامتی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔